کا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، نافرمان نہ بنو۔ تو ذکر پہلی چیز ہے۔ 3 چیزیں ہیں، دماغ میں محفوظ رکھیں اس کو، یہ بڑے مسلمان کے بڑے مقاصد ہیں۔ ساری عبادتوں کا مغز یہی نکلے گا، کیا؟ اس کا ذکر کرنا، اس کی نعمتوں پہ شکر کرنا، اور آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو تینوں چیزیں نماز میں موجود ہیں۔ نماز اس کا ذکر ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ لذکری کہا کہ نماز کے مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے یاد کرو، ذکر ہے، اس میں میری یاد ہے۔ نماز ساری ذکر سے بھری پڑی ہے، تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ قیام میں انسان مسلمان کھڑے ہو کے اس کو یاد کرتا ہے، رکوع میں اس کو یاد کرتا ہے، سجدے میں اس کو یاد کرتا ہے، اور قعود میں بیٹھ کے اس کو یاد کرتا ہے۔ نماز کی ہر ادا میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس کی نعمتوں کا شکر، تو عملی طور پر نماز میں شکر بھی موجود ہے۔ نبی نے فرمایا انسان کی جتنے بھی اعضاء ہیں ان اعضاء کے اوپر روزانہ شکر واجب ہے۔ اب یہ اعضاء جب نماز میں ہوتے ہیں تو ہر ایک عضو عملی طور پر شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب تکبیر آپ شروع کرتے ہیں تو ہاتھوں کی حرکتیں، یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ آنکھوں کا سجدے کی جگہ رہنا، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ اور کمر سے لے کے سر تک رکوع میں اور سجدے میں دیکھو تو گھٹنے بھی زمین پر ہیں، پاؤں بھی زمین پر ہیں، ہاتھ بھی زمین پر ہے، انسان کا مقدس عضو سر بھی زمین پر ہے۔ تو یہ عملی طور پر سارے کے سارے شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کی نعمتوں کے آگے سجدہ ریز ہو کر مومن نے نماز میں شکر ادا کیا۔ اور تیسری چیز ہوتا ہے آزمائشوں پہ صبر کرنا۔ اب صبر بھی نماز میں موجود ہے۔ صبر نماز میں کیسے موجود ہے؟ صبر کہتے ہیں نفس کے خلاف استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کو۔ جب نماز کے لیے آتا ہے انسان مسلمان تو اس کا نفس نہیں چاہتا، اب اذان ہوئی ہے، اب اس کے لیے آزمائش ہے، اس کو مختلف کام بھی ہیں، یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپ شپ لگا رہا ہے، ادھر اذان کی آواز لگ رہی ہے۔ تو مسلمان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ جو ہے ساری چیزوں پہ جو ہے نفس کے خلاف قدم اٹھا کر مسجد میں جب آ جاتا ہے تو اس نے بہت ساری آزمائشوں پہ صبر کیا ہے۔ تو نماز میں صبر بھی موجود ہے، بلکہ نماز کے اندر تو ساری کائنات کی عبادت موجود ہے۔ نماز ایسا عمل ہے کیونکہ انسان جو ہے یہ ساری مخلوق کا سردار ہے، اشرف المخلوق اس کو کہا گیا ہے۔ جب یہ نماز پڑھتا ہے تو صرف اپنی عبادت نہیں کرتا بلکہ ساری مخلوق کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری مخلوق کا سردار ہے، اللہ کا نائب ہے اور اس کا خلیفہ ہے۔ تو جب یہ نماز میں آتا ہے تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی جگہ جاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، کچہری میں جاتا ہے، تو ایک انسان بات کرتا ہے، باقی سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایک آگے بڑھ کے جو بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ نمائندہ ہے سب کا۔ یہ سارے جو پیچھے کھڑے ہیں، بھیڑ جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ ساری مخلوق کا نمائندہ ہے۔ جب یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نباتات کا بھی نمائندہ ہے، جمادات کا بھی نمائندہ ہے، اور چوپایوں کا بھی نمائندہ ہے، حشرات العرش جو رینگنے والے جانور ہیں ان کا بھی یہ نمائندہ ہے۔ جب یہ نماز میں قیام کرتا ہے تو نباتات یعنی درختوں کا نمائندہ ہے۔ درخت جب عبادت کرتے ہیں، درختوں کی تسبیح کھڑا ہونا ہے، وہ قیام میں ہی ہر وقت۔ تو یہ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو درختوں کا سیدھا کھڑا ہونا پایا جاتا ہے کہ یہ درختوں کی طرف سے بھی نمائندہ ہے۔ انسان جب نماز میں رکوع میں جاتا ہے
تو سارے چوپایوں کا، گایوں کا، بھینسوں کا، بکریوں کا، بھیڑوں کا، سب کا نمائندہ ہے، کیونکہ وہ سب کے سب رکوع میں چل رہے ہیں۔ یہ انسان مسلمان جب نماز میں رکوع کرتا ہے تو سارے چوپایوں کا نمائندہ ہو کر آگے جو ہے اللہ سے بات رکھ رہا ہے۔ اور انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو حشرات الارض جو ہیں، مینڈک ہے، مچھلی ہے، کیڑے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پرندے پروانے ہیں جو رینگتے ہیں، سانپ سے لے کر چونٹی تک جتنے بھی ہیں، وہ ان کے پاؤں بھی، سر بھی، پیٹ بھی زمین پہ ہوتا ہے۔ تو انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو انسان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کا نمائندہ ہے۔ تو ساری عبادتوں کا یہ مغز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو پہلے آسمان پہ دیکھا فرشتے قیام میں، دوسرے آسمان میں دیکھا فرشتے رکوع میں ہیں، تیسرے آسمان پہ دیکھا فرشتے جو ہے سجدے میں ہیں، چوتھے آسمان پہ دیکھا فرشتے قعود یعنی اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پانچواں آسمان پہ دیکھا کہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کہ فرشتے جو ہے اس کی تحمید یعنی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور ساتواں آسمان پہ پہنچا تو تقدیس اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یہ پہلے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک جو فرشتے عبادت کر رہے ہیں، کاش کہ کوئی ایسی عبادت میری امت کو بھی مل جائے جس طرح یہ فرشتے عبادت کرتے ہیں، میری امت بھی اس طرح عبادت کرے۔ تو جب عرش پہ پہنچے تو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، میرے محبوب آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ پہلے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک جو فرشتے عبادتیں کر رہے تھے وہ ساری عبادتیں نماز میں نے رکھ لی ہیں۔ کوئی فرشتہ اگر قیام میں تھا تو قیام نماز میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں تھا تو رکوع نماز میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں تھا تو سجدہ نماز میں ہے، کوئی فرشتہ قعود میں تھا تو قعود نماز میں ہے، کوئی فرشتہ تسبیح پڑھ رہا تو تسبیح نماز میں ہے، کوئی فرشتہ تحلیل بیان کر رہا تو تحلیل نماز میں ہے، کوئی فرشتہ تقدیس بیان کر رہا تھا تو تقدیس نماز میں ہے۔ ساری فرشتوں کی عبادت کی ادائیں نماز میں رکھ دی گئی ہیں، اور فرشتوں اور ساری کائنات جو عبادت کرتی ہے ان ساری جو ہے کائنات کی عبادت کو نماز میں رکھ کے بیان کیا گیا ہے۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر ساری کائنات کی نمائندگی ہے کہ وہ سب کی طرف سے بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب کا سردار ہے، یہ اشرف المخلوق ہے۔ تو نماز کے اندر آزمائش یعنی صبر بھی ہے، اور نماز کے اندر شکر بھی ہے، اور نماز کے اندر جو ہے اس کی نعمتوں کا شکر بھی ہے، اس کی یاد بھی ہے، اس کا ذکر بھی ہے، اور صبر بھی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا مسلمان ضرور آزمایا جائے گا، اس کی زندگی کا مقصد ہی آزمانا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی آزمانا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں جنہوں نے کہہ دیا ہم مومن ہیں، کیا وہ نہیں آزمائے؟